محمد رسول اللہ۔ کل سے انشاءاللہ نماز فجر 5 بجے ادا کی جائے گی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ یہ یاد رکھیں کہ علم سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر اپنی عمر، اپنی ذمہ داریوں اور اپنی ضروریات کے مطابق لازم ہوتا ہے۔ جیسے ہی انسان بلوغت میں قدم رکھتا ہے، بالغ ہوتا ہے، تو اس پر بالغ ہونے کے احکام سیکھنا لازم ہو جاتے ہیں۔ مثلا غسل فرض ہونا احتلام کی صورت میں یا دیگر صورتوں میں، اسی طرح نماز اس پر فرض ہو جاتی ہے، نماز کے احکام اس پر سیکھنا لازم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جیسے ہی وہ جوانی میں قدم رکھتا ہے تو پھر روزگار کے معاملے میں کوئی نوکری کرتا ہے، جاب یا اپنے کاروبار کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس کے مسائل سیکھنا ضروری ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح روزہ فرض ہوا تو روزے کے بھی مسائل سیکھنا ضروری ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح ہم پر عبادات لازم ہیں، اسی طرح ان کا علم حاصل کرنا بھی ہم پر لازم ہے۔ تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ آج کے درس میں، کل یہ ہمارا ٹاپک تھا لیکن کل رہ گیا، روزہ توڑنے والی باتوں کا بیان ہم آج سنیں گے۔ مختصراً ہوگا۔ سب سے پہلے حدیث پاک سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مکہ مدینہ میں رمضان دیکھنا نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے مکہ پاک میں رمضان پایا اور روزہ رکھا، رات کو جتنا میسر آیا قیام کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اور جگہ کے 1,00,000 رمضان کے برابر ثواب لکھے گا۔ پھر اور وارے نیارے ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، ہر دن میں نیکی، ہر رات میں نیکی۔ سبحان اللہ، یہ مکہ مکرمہ کے رمضان کی بہار ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت اللہ کی بارگاہ ہمیں التجا کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ اللہ ہمارا یہ ارمان بھی پورا فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، بے شک اللہ نے رمضان کے روزے تم پر فرض کیے اور میں نے تمہارے لیے رمضان کے قیام کو سنت قرار دیا۔ فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور ایمان کے ساتھ حصول ثواب کی نیت سے قیام کرے، یعنی نماز تراویح ادا کرے، فرمایا وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ روزہ کتنی پیاری، پاکیزہ کر دینے والی عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تراویح کی بھی نیت کر لیں، جو احباب ابھی تک نماز تراویح سے محروم ہیں تو وہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نماز تراویح کی بھی سعادت حاصل کریں گے۔
اور جو 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں ان کی بارگاہ میں بھی یہ میں گزارش کروں گا کہ 8 پڑھ کے آپ کس کی سنت پر عمل کرتے ہیں؟ ہمارے نبی کی تو سنت 20 تراویح ہے، تو اگر آپ آ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو پھر 20 ہی تراویح پڑھا کریں۔ یہ اور دشمنان اسلام ہے جو مسلمانوں کے روپ میں آ کے ہمیں یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ 8 تراویحاں پڑھی جائیں، تو 8 تراویح نہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کتنی تراویح ہیں؟ 20 تراویح۔ دیکھیں نا، اور معاملات میں آپ ان سے بحث کریں گے تو وہ کہیں گے جی دیکھو مکہ مدینہ میں یوں ہو رہا ہے، وہاں سے اسلام پھیلا ہے، تو بھئی مکہ مدینہ میں تراویح تو 20 ہو رہی ہے جی، اتنے تمہیں گڑا پہنتا ہو بھی تو پھر 20 پڑھیا کرو۔ وہ اس کی جگہ پھر مطلب یہ ہے کہ جہاں اپنا الو سیدھا ہو رہا ہے تو پھر ادھر کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، جہاں جو ہے وہ اپنا جو مدعا ہے، جو نظریہ ہے، اس کے ساتھ کوئی بات ٹکرا رہی ہے تو پھر ادھر ادھر سے مکے میں یوں ہو رہا ہے، مدینے میں یوں ہو رہا ہے، سعودیہ میں یوں ہو رہا ہے، تو یہ بونگی دلیلیں ہیں، ان کے پیچھے آپ نہ جایا کریں۔ یہ اپنے ذہن میں پختگی کے ساتھ یہ بات بٹھا لیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت نماز تراویح ادا کی ہے، اور ہم نے بھی 20 ہی ادا کرنی ہے انشاءاللہ۔ اونچی بات سے کہہ دیں انشاءاللہ۔ تو اب مختصراً ان چیزوں کا بیان کیا جاتا ہے کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اولاً یہ بات ہے کہ کھانے پینے سے یا ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر روزہ یاد ہی نہ ہو کہ میرا روزہ ہے اور پھر کھا پی لیا یا ہم بستری کر لی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس صورت میں کہ اگر بھول کر کرے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لیا، فرمایا وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیوں؟ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ، حقہ، سگار، سگریٹ، چرٹ وغیرہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ دل میں خیال ہو کہ اس کا دھواں حلق تک نہیں پہنچ رہا، تو یہ خام خیالی ہے، لیکن اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ، پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ بندہ بار بار تھوک پھینکتا رہے پھر بھی اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، شکر وغیرہ ایسی چیز جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہے، حل ہو جاتی ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دانتوں کے درمیان کوئی چیز غذائی اجزاء جو ہیں، مثلاً آپ سحری کر رہے تھے تو سحری کے بعد جو ہے وقت ختم ہو گیا، لیکن کھانے کے کچھ اجزاء منہ میں رہ گئے، تو اب اگر دیکھ لیا جائے کہ وہ چنے سے کم ہے، چنا آپ نے دیکھا کتنا ہوتا ہے، اس کی مقدار سے کم ہے، اگر وہ اس صورت میں حلق میں چلا جاتا ہے، آپ نگل لیتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر چنے کی مقدار کے برابر ہے یا زیادہ ہے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا تو یہ دیکھ لیا جائے، غور کر لیا جائے کہ خون اگر تھوک سے زیادہ یا برابر ہے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو حلق میں جو ہے اس کی لذت محسوس ہوگی خون کی، اور اگر اس کی لذت محسوس ہی نہیں ہوئی، بالکل معمولی سی مقدار ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ معاملہ اکثر پیش آتا ہے، آپ وضو کرتے ہیں یا انگلی کے ساتھ منہ صاف کر رہے ہوتے ہیں یا مسواک کر رہے ہوتے ہیں تو خون نکل آتا ہے دانتوں سے، تو اس صورت میں آپ کو یہ مسئلہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور یہاں مسواک سے یہ ذہن میں آیا کہ ٹوتھ پیسٹ روزے میں کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ یاد ہونے کے باوجود، یعنی روزہ دار ہونا یاد ہے، اگر کسی نے حقنہ لیا، یہ حقنہ ایک قسم کی دوائی ہے جو کہ پیچھے کے مقام سے لی جاتی ہے، اس سے بھی روزہ
ٹوٹ جاتا ہے۔ آٹھواں مسئلہ، آپ کلی کر رہے تھے کہ غیر ارادی طور پر پانی حلق سے نیچے اتر گیا، یا ناک میں پانی چڑھا رہے تھے تو دماغ کو چڑھ گیا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ بھی اسی صورت میں کہ جب آپ کو روزہ دار ہونا یاد ہو۔ اگر روزہ دار ہونا یاد نہیں ہے تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یوں ہی روزے دار کی طرف کسی نے کوئی چیز پھینکی تو وہ اس کے منہ میں چلی گئی تو وہ حلق سے نیچے اتر گئی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور نیند کی حالت میں، مثلا کہیں آپ کھلے آسمان کے نیچے سو رہے تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی، بارش کے قطرے آپ کے منہ میں چلے گئے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کوئی اور کھانے پینے کی چیز، بعض اوقات سوئے ہوئے بندے کا منہ کھلا رہ جاتا ہے تو کوئی اور کھانے پینے کی چیز منہ میں چلی گئی تو وہ اگر حلق سے نیچے اتر گئی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرے کا تھوک نگل لیا تو یہ اس صورت میں ہوتا ہے، مثلا چھوٹے بہت کم عمر بچے جو ہوتے ہیں، والدین ان کو پیار کرتے ہوئے ان کا بوسہ لے لیتے ہیں تو اکثر بچوں کے منہ میں تھوک ہوتا ہے، تو اگر وہ تھوک نگل لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور بھی اس کی صورتیں بن سکتی ہیں، آپ خود غور کریں۔ اچھا جی، 11واں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک تھوک یا بلغم منہ کے اندر ہے، اسے بار بار نگل بھی لیا آپ نے یا آپ پھینکنا چاہتے تھے لیکن غیر ارادی طور پر وہ حلق سے نیچے اتر گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جب تک وہ منہ کے اندر ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح آنسو، آپ کو مدینے کی یاد میں رونا آ گیا، اللہ ہم سب کو نصیب کرے ہے جی کہ ہم مکے مدینے کی محبت میں روئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اللہ ہمیں رونا نصیب فرمائے، اللہ کی محبت میں ہمیں رونا نصیب ہو جائے۔ بہرحال روتے روتے آنسو اگر منہ میں چلا گیا تو اگر ایک دو ہے تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر آنسو کی نمکینی آپ کو محسوس ہوئی منہ میں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے دھاگا وغیرہ منہ میں رکھا یا ڈور وغیرہ منہ میں رکھی، کاٹی، اور وہ رنگ دار ہے تو اس کا رنگ اگر اترا اور آپ کے منہ میں اس کا ذائقہ محسوس ہوا، اس کو آپ نے نگل لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پخانے کا مقام، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اگر کسی کو اس طرح کا مرض ہو کہ اس کو جب حاجت ہوتی ہے تو اس کا پخانے کا مقام باہر آ جاتا ہے تو اس میں اس کے لیے بڑی اہم احتیاط ہے روزے کی حالت میں کہ اگر اس کا پخانے کا مقام باہر آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اٹھنے سے پہلے اس مقام کو کپڑے سے صاف کر لے، کپڑے سے خشک کر لے، کیونکہ اگر وہ بغیر خشک کیے اٹھ جائے گا تو پھر کچھ پانی کی جو تری ہے وہ پخانے کے مقام پر لگی رہ جاتی ہے، اور وہ پانی اگر جو ہے وہ واپس اندر چلا جائے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ چند ایک روزہ ٹوٹنے کے حوالے سے مسائل تھے جو کہ آج کے درس میں بیان کیے گئے۔ اگر آپ نے کوئی اس حوالے سے سوال کرنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔